کاروبار شروع کرنے سے پہلے 5 چیزیں ضرور سمجھیں: ریٹرن آن انویسٹمنٹ، کیش فلو، کسٹمر حاصل کرنے کی لاگت، بریک ایون پوائنٹ، اور پھر اپنے ٹائم کی ویلیو۔ آپ کو اکاؤنٹنٹ بننے کی ضرورت نہیں، نہ ہی MBA کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ان 5 چیزوں کا بنیادی علم ضرور ہونا چاہیے۔ پہلی بات ہے ROI یعنی کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ۔ سادہ الفاظ میں اگر آپ 100 روپے لگاتے ہیں تو واپس کتنے روپے آتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ اشتہار پر 100 روپے خرچ کرتے ہیں اور اس سے 200 روپے کی سیل آتی ہے تو یہ تو ایک اچھی شروعات ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ آپ کے خرچ کیے ہوئے پیسے سے کتنا واپس آ رہا ہے تو آپ سرمایہ کاری نہیں کر رہے، آپ صرف پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور اسے حکمت عملی کا نام دے رہے ہیں۔ دوسری چیز کیش فلو یعنی پیسے کی آمد و رفت۔ یہ بہت آسان بات ہے، کاروبار میں کتنا پیسہ آ رہا ہے، کتنا باہر جا رہا ہے، یہی کیش فلو ہے۔ کاغذوں پر آپ کے کاروبار میں منافع ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے پاس نقد رقم نہ ہو۔ مثلاً آپ نے 5 لاکھ روپے کی سیل کی لیکن کسٹمر نے ابھی پیسے نہیں دیے۔ دوسری طرف آپ کو آج ملازمین کو تنخواہ، کرایہ، بجلی، سپلائرز کے پیسے دینے ہیں۔ کاغذوں پر کاروبار منافع میں تو ہے، لیکن حقیقت میں جیب میں پیسے نہیں۔ تو جب کاروبار میں پیسہ نہ آ رہا ہو تو کاروبار بھی رک سکتا ہے۔ تیسری بات کسٹمر ایکوزیشن کاسٹ اور کسٹمر لائف ٹائم ویلیو۔ نام مشکل ہیں لیکن بات بہت آسان ہے۔ صرف 2 سوال یاد رکھیں کہ کسٹمر حاصل کرنے پر میرے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں اور وہ کسٹمر وقت کے ساتھ مجھے کتنے پیسے دے گا۔ مثلاً ایک کسٹمر حاصل کرنے کے لیے آپ نے 1000 خرچ کیے لیکن اس کسٹمر کی صرف 500 کی خریداری ہے تو آپ نقصان میں ہیں۔ لیکن اگر اسی کسٹمر کو حاصل کرنے پر 1000 روپے خرچ ہوئے اور وہ وقت کے ساتھ آپ سے 5000 کی خریداری کرتا ہے تو آپ کا کاروبار کا ماڈل بہتر ہے۔ چوتھی بات بریک ایون پوائنٹ۔ یہ کاروبار کا ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ مطلب بریک ایون پوائنٹ کہ آپ کی کتنی سیل کرنے پر آپ کے تمام اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ کرایہ، تنخواہیں، بجلی، مارکیٹنگ، ڈیلیوری، را مٹیریل، دوسرے تمام اخراجات سب کو سامنے رکھیں، پھر معلوم کریں کہ صرف اخراجات پورے کرنے کے لیے آپ کو کتنی سیل چاہیے۔ یہ آپ کا بریک ایون پوائنٹ ہے۔ جب تک آپ کو یہ نمبر معلوم نہ ہو تو آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ آپ واقعی ایک محفوظ پوزیشن میں ہیں اور کب آپ حقیقت میں منافع کما رہے ہیں۔ نمبر 5، اپنے وقت کی قیمت سمجھیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے بہت سے لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ ہفتے میں 40 گھنٹے کام کرتے ہیں اور پورے مہینے میں صرف 10,000 روپیہ کماتے ہیں، تو خود سے سوال کریں کہ کیا یہ واقعی کاروبار ہے یا میں نے صرف اپنے لیے ایک نوکری بنائی ہوئی ہے۔ اچھا کاروبار وہ ہے جو وقت کے ساتھ آپ کی ذاتی محنت سے آگے بڑھے۔ اگر ہر اضافی آمدنی کے لیے آپ کو اضافی گھنٹہ کام کرنا پڑتا ہے تو آپ کاروبار کو نہیں، صرف اپنی محنت کو بڑھا رہے ہیں۔ کاروبار اس لیے ناکام نہیں ہوتے کہ لوگوں میں جذبہ نہیں ہوتا۔ اکثر کاروبار اس لیے ناکام ہوتے ہیں کیونکہ مالک کو اپنے نمبرز کا علم نہیں ہوتا۔ جذبہ کاروبار شروع کروا سکتا ہے لیکن نمبرز کی سمجھ کاروبار کو زندہ رکھتی ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو کاروبار شروع کرنے سے پہلے سوچ کے پلان بنا کے کریں گے تو آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔